الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے عنوان سے یہ جلسہ، جس کا اصل عنوان ہے مقصد بعثت رسول علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے۔ جب میں نے اشتہار پہ یہ عنوان دیکھا تو طبیعت بہت خوش ہوئی۔ بہت اہم عنوان اور بہت مفید عنوان کو اجلاس کے لیے چنا گیا ہے۔ جن لوگوں نے چنا، جو لوگ اس کے رائے مشورے میں شریک ہوئے، ان کے لیے دل سے دعا نکلی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بے پایہ رحمت اور کرم سے ان کا بڑا حصہ بنائے، اور جو لوگ اس پورے اجلاس کے کسی بھی کام میں شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو سعی مشکور بنا دے، مقبول بنا دے۔ جلسے میں شریک ہونے والے ہر افراد کی اللہ مغفرت فرما دے، نجات فرما دے، اور اس جلسے کو ہم لوگوں کے لیے مقصد حیات اور زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو ہم لوگوں کے لیے مشعل نور اور ہدایت بنا دے۔ بات شروع کرنے سے پہلے دو بات پر متنبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ناظم صاحب نے اپنے
دوران نظامت کہی، ربیع الاول کے مہینے میں یقیناً خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی ہے، اور جس دن ولادت ہوئی وہ دن یقیناً سوموار کا تھا، صبح کا وقت ہے، لیکن تاریخ چاند کی کتنی تھی اس کو کوئی بھی صحیح طور پر نہیں بتلا سکتا، اس پر امت کا اتفاق نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کی جو بات عام طور سے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، یہ بس عوام میں مشہور ہے۔ مستند اور معتبر کتابوں میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کی تاریخ 12 نہیں لکھی ہے۔ کسی محقق نے 8 ربیع الاول لکھا، کسی نے 9 لکھا، کسی نے 10 لکھا۔ ظاہر سی بات ہے 1000 سال پہلے تک کے کیلنڈر کی جانچ کرنا، 1400 سال پہلے کے کیلنڈر کی جانچ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جبکہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبوت سے پہلے اہل عرب کے اندر لکھنے پڑھنے کا کوئی معمول نہیں تھا، تاریخوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی معمول نہیں تھا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ آمنہ کے پیٹ سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ نبی اور خاتم النبیین بن جائے گا؟ کسی کو معلوم تو نہیں تھا، لہذا پیدائش کی تاریخ متعینہ طور پر یہ نہیں بتلائی جا سکتی 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے یا 11 ہے یا 12 ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم کبھی بھی اس کو متعین طور پر کہنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، جب وہ عالم حقیقی کی طرف چلے گئے اور مالک حقیقی سے جا ملے، اس دن بالاتفاق 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس وقت صحابہ موجود تھے، محفوظ کرنے کی، لکھ لینے کی یہ ساری چیزیں شروع ہو چکی تھیں، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے، جیسا ہمارے بھائی رضوان صاحب نے نعت کا نذرانہ پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا، میں بطور بھائی سمجھ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نعت کا نذرانہ پیش کیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر پسند ہو تو دعاؤں سے نوازیں۔ کوئی مومن، کوئی مسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت کا نذرانہ پیش کیا جائے، یا نعت کے انداز میں نہ ہو، نثر کے انداز میں ہو، بیان و تقریر کے انداز میں نبی کی بات پیش کی جائے اور کوئی مسلمان کو پسند نہ ہوئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا شاعروں کی طرح یہ ان کا انداز ہے۔ نعت پڑھنے والا یہ نہیں کہے گا، نعت پڑھنے والا یہ کہے گا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں، ان کی شان مقدس میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ ادب کا موقع ہے، یہ ادب کا مقام ہے۔ یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ پسند آ رہا ہے کہ نہیں پسند آ رہا ہے۔ پسند اور ناپسند کی بات آئے گی تو مسئلہ بہت بگڑ جائے گا، کیونکہ یہ سب لوگ میرے بھائی ہیں، میرے رفیق ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ چند نکات ہیں جنہیں پیش کر دوں، انشاءاللہ آگے یہ کام آئیں گے۔ جلسے کا جو عنوان ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ یہ جو سوال ہے کیوں بھیجا گیا، اگر ہم اس کا جواب
فوراً دینا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی، بات بہت ادھوری رہ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ انبیاء کے آنے کی ضرورت کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف کیوں لاتے تھے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، ان کے آنے کی ضرورت کیا ہے۔ جب کسی چیز کی ضرورت ہمیں معلوم ہوگی تو پھر ہم اس کی تمام چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی لوم کا کوئی طور طریقہ نہیں جانتا تھا، مگر جب اس کو لوم کی ضرورت پڑی، اب اس کے بعد اس کو چلانے کا ڈھنگ دیا گیا، بنانے کا ڈھنگ دیا گیا۔ جس نے کبھی جکاٹ دیکھا بھی نہیں تھا، اب اس کو جکاٹ بنانے کا ڈھنگ آ گیا۔ یہ دنیاوی اصول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی تمام چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہمارا دل دماغ اس کے لیے خود بخود کھلتا ہے، طبیعت اس کو خود بخود قبول کرتی ہے۔ اس لیے پہلے اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ انبیاء کے آنے کی ضرورت کیوں پڑی، پھر اس کے بعد مقصد پر بات کی جائے گی۔ ہم لوگ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الی آخر الآیہ، الی آخر السورہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام عالموں کو پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں کائنات میں، وہ لاکھوں ہیں کہ کروڑوں ہیں کہ اربوں ہیں۔ آج تو سائنٹسٹ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ ان کی گنتی ممکن ہی نہیں ہے، اتنے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور خود اس عالم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عالم بنائے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں 18,000 عالم خود اس عالم دنیا کے اندر موجود ہے۔ بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلاتے بھی ہیں، ان کو جلاتے بھی ہیں اور ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ وہ ایسے مالک، ایسے قادر اور ایسے عزیز اور حکیم رب ہیں جو پرورش کرنے والے ہیں۔ اچھا، وہ بڑے رحمان بھی ہیں، وہ بہت رحیم بھی ہیں، اور ان کی بادشاہی، ان کی حاکمیت، ان کی سلطانی ایسی ہے کہ مالک یوم الدین، جس دن فیصلے کا ہوگا اس دن تنے تنہا وہ مالک ہوں گے، پھر ان کے سوا، ان کے علاوہ، ان کے ساتھ کوئی اور مالک اور حاکم اور سلطان نہیں ہوگا۔ وہ اتنے بڑے حاکم ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ، اے رب، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے اپنے تمام معاملات میں مدد مانگتے ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اب یہ سردست جو ہمیں مدد مانگنا ہے وہ یہ ہے کہ صراط المستقیم کی طرف ہم کو راستہ دکھلا۔ اس سورت کے ترجمے سے، ان آیتوں کے ترجمے سے ایک بات بڑی پختہ طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے حکیم ہیں اور سب سے بڑے مالک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔
ان کا کوئی مثیل نہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں، ان کا کوئی صحیح نہیں، وہ تنہا کے عجیب و غریب مالک ہیں۔ ان کی ساری مخلوقیں ان کے آگے بالکل مجبور اور بے بس ہیں۔ تو جب وہ اتنا بڑا حاکم ہے، جب وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اور جب فیصلے کا دن آئے گا، نیک عمل کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ دینے کا دن آئے گا، تو اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا اس کے سوا، تنہا وہ مالک ہوگا۔ تو ایسے میں کیا یہ بات ضروری نہیں لگتی کہ ہم اس کی رضا جوئی کیا کریں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ جب وہ دن آئے تو ہم سے ہمارا اس رب سے تعارف ہو، کچھ اس سے قربت ہو، ہم اس کے لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ عقلی طور پر ہر عقل یہ کہے گی کہ جب وہ اتنا بڑا مالک ہے تو اس سے تعلق بنانا ضروری ہے، اور اس کی رضا جوئی کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کے قانون کو ماننا، اس کے منع کردہ چیزوں سے رکنا، پھر یہ ضروری ہے تاکہ ہم بدلے کے دن میں اس کی گرفت میں نہ آویں، بلکہ اس کے انعام سے نوازے جائیں۔ یہ عقلاً اس بات کا اس صورت کے آیت سے مفہوم نکل جاتا ہے، اور لازمی طور پر مفہوم نکلتا ہے، مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب اس کی رضا جوئی کے لیے تیار ہو گئے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے من کو، اپنے بدن کو تیار کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو منائیں گے، اس کے من والا کام کریں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کے من کا کام ہے کیا؟ یعنی کون سے وہ کام ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ اس کے مرضی والے کام ہیں، اور کون سے وہ کام ہے جو اس کی غیر مرضی والے کام ہیں، اس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کام سے وہ منع کرتا ہے، اس کام کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ رک جاؤ ورنہ ہم تمہیں پکڑیں گے، ہم تمہیں سزا دیں گے، ان کاموں سے تم باز رہو۔ کون سے کام وہ ہیں اور کون سے کام یہ ہیں؟ یہ تو ہم اس کی خوشنودی، اس کی فرمانبرداری، اس کی رضا جوئی تبھی کر پائیں گے جب ہمیں اس کی بھی فہرست معلوم ہو اور اس کی بھی تفصیل معلوم ہو، تبھی کر پائیں گے۔ ورنہ آپ غور کریں کہ بغیر بتلائے کسی کو کسی کی مرضی معلوم نہیں ہو سکتی، بغیر بتلائے کسی کو کسی کی مرضی معلوم نہیں ہو سکتی۔ اب میں ہوں اور آپ ہیں سامنے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی خوشی کیا ہے، آپ کی ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ آپ ہمارے سامنے 1 میٹر کی دوری پر ہیں مگر مجھے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے دل میں کیا ہے، مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا ناپسند ہے، محض 1 میٹر کی دوری پر ہم لوگ ہیں مگر آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، یہ بھلا بغیر بتلائے کیسے معلوم ہوگا؟ اچھا، ہم لوگ جسم ہیں، اور جسم دنیا کی سب سے ظاہر چیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ جسم دنیا کی سب سے زیادہ ظاہر چیز ہوتی ہے، انسان کا ہو، جانور کا ہو، درخت کا ہو، پہاڑ کا ہو، جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا وہ دنیا کی سب سے ظاہر چیز ہے، دور سے دکھتا ہے، اس کی شکل معلوم ہوتی ہے، اس کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ چہرے سے اس کی تھوڑی بہت کیفیت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ جسم اتنا ظاہر ہے مگر اس کے باوجود بھی بغیر بتلائے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ کر دیا جائے اور قریب ہو جائے، بالکل سٹ کر کھڑے ہو جائیں، تب بھی کیا بغیر بتلائے میری مرضی اور نامرضی آپ کو معلوم ہو جائے گی؟
نہیں معلوم ہو پائے گی۔ اگر سینے سے سینہ سٹا دیا جائے تب معلوم ہو جائے گی؟ سب لوگ یہ کہیں گے نہیں معلوم ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں اگر سینہ چیر کر دل کھول کر دکھلا دیا جائے تب بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ پھر لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ کسی کی مرضی کسی کو بغیر بتلائے معلوم نہیں ہوتی۔ یہی دنیا کا دستور ہے اور اس کے خلاف کا تصور محال ہے۔ لہذا جب اللہ وہ جسم بھی نہیں ہے، وہ مجرد عن المادہ ہے، وہ لطیف ہے، اور لطیف میں بھی سب سے زیادہ لطیف ہے۔ وہ اتنا لطیف ہے کہ آدمی ہواؤں کو قید کر سکتا ہے، ہواؤں کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ جبکہ یہ لطیف ہیں، جناتوں کو، شیاطینوں کو، فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے جبکہ یہ لطیف ہیں۔ گیس دیکھی جا سکتی ہے جبکہ یہ لطیف ہے۔ بہت سی چیزیں جو لطیف ہیں ان کو آدمی قید کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لطیف ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو ایسے لطیف ہیں، تو جب وہ جسم بھی نہیں ہے، وہ ایسے لطیف ہیں، تو آپ بتلائیے کہ ان کے بتلائے بغیر ان کی مرضی اور نامرضی کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ لہذا ضرورت پڑی، یہ ضرورت آ پڑی کہ خود اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس سے اپنی مرضی اور نامرضی کو بتلائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کو پورا کیا۔ وہ کس چیز سے راضی ہیں، وہ کس چیز سے راضی نہیں ہیں، کن کاموں کو وہ ہم سے چاہتے ہیں اور کن کاموں سے وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بتلایا ہے۔ اور جس کتاب کے ذریعے بتلایا، جس کلام کے ذریعے بتلایا، اس کلام کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اس کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس میں اللہ کی مرضی اور نامرضی کا ہمیں علم ہو جائے۔ مگر آپ ایک بات بتلائیں، جب وہ اتنا بڑا حاکم ہے، جب وہ اتنا بڑا سلطان ہے، اور سلطانوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے راجا، دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو کہ اپنے جن کی رعایا ان کی ہم جنس سے ہوا کرتی ہے، یعنی راجا بھی انسان اور اس کی رعایا بھی انسان۔ یہ راجا کسی کا خالق نہیں ہے، یہ راجا کسی کا رب نہیں ہے، وہ اسی میں کا ایک انسان ہے، انہی کی طرح مجبور ہے۔ یہ ایک ملک کی رعیت اور رعایا کا ایک بندہ جو بالکل غریب بندہ ہے، وہ بھی 2 روٹی سے زندہ رہتا ہے، اور راجا بھی اسی 2 روٹی سے زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ غریب رعایا اگر پانی کے بغیر مرنے لگتی ہے تو راجا بھی پانی کے بغیر مرنے ہی لگتا ہے۔ اگر غریب رعایا پیشاب کے آگے مجبور ہو جاتی ہے تو راجا کا بھی وہی حال ہے۔ اگر زور کی پیشاب لگ جائے تو وہ بالکل مجبور ہو جاتا ہے۔ زور کا پخانہ اگر اس کو لگے، جو حال اس کا ہوگا وہی حال راجا کا بھی ہوتا ہے۔ راجا میں اور رعایا میں کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف منصب کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس عدم فرقی کے باوجود راجا اپنی شان میں رہتا ہے، اپنی نخوت میں رہتا ہے۔ ہم جائیں گے رعایا سے اپنا پیغام پہنچانے، ایک ایک لوگ کے دروازے، ایک ایک لوگ کے گھر ہم جا کر اپنی بات کہیں گے، یہ بادشاہی کی شان کے خلاف ہے، یہ سلطانی کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا راجا کیا کرتا ہے، بادشاہ اور سلطان کیا کرتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ وہ اپنے کسی مقرب کو، اپنے کسی خاص الخواص کو کام سونپتا ہے، جس پر اس کو پورا بھروسہ ہے، جس پر اس کو پورا اطمینان ہے، اس پر وہ پورا یقین رکھتا ہے کہ یہ وفادار ہے، یہ مخلص ہے،
یہ میری منشا کے خلاف کام نہیں کرے گا، اس آدمی کو اپنا خاص پیغام دے کر یہ کہتا ہے کہ جاؤ پورے ملک میں منادی کر دو۔ تو پھر بادشاہ کا وہ وزیر، وہ مقرب پورے ملک کے اندر منادی کا انتظام کرتا ہے، اور بادشاہ کا پیغام، بادشاہ کا حکم نامہ پورے ملک کے اندر پہنچتا ہے۔ یہ کس بادشاہ کا حال ہے؟ جو اپنی رعایا کی طرح بالکل مجبور اور بے بس ہے۔ اور ہم جس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، ہم جس سلطان کی بات کر رہے ہیں، وہ ایسا مجبور نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر عیب سے غنی ہے، وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، مگر اس کو کسی چیز کے محتاجی نہیں ہے۔ وہ اصل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، وہ خود سے ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو بیوی کی حاجت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا وجود نہ فنا ہونے والا ہے، نہ تھکنے والا ہے، نہ گھٹنے والا ہے، اس کے اندر کوئی کمی گھسنے کی جرت ہی نہیں کر سکتی۔ وہ تمام قسم کی کمیوں اور عیبوں سے مبرہ، منزہ اور پاک ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ، تو کیا اس کے سلطانی کے خلاف یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مخلوق کے در در جا کر اپنے پیغام کو سناتا پھرے؟ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ اللہ خود آ کر کیوں نہیں بتلا دیتا کہ یہ ہمارا کلام ہے اور یہ ہمارے رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ جو اعتراض کرتے تھے، آج آپ اس کا جواب سن رہے ہیں۔ دوسرے نبیوں کی امتیوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، ارے آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، کیوں ہم مان لیں کہ آپ نبی ہیں؟ اللہ خود اتر کر کیوں نہیں کہہ دیتا کہ سب لوگ ایمان لے آؤ اور ان بتوں کو چھوڑ دو اور اس راستے پر چل پڑو، تو ہم لوگ مان جاتے۔ اللہ خود آ کر کہتے۔ جب دنیا کے یہ مجبور اور بے بس بادشاہ خود آ کر نہیں کہتے، انہوں نے سوسائٹی اور تمدن کا ایک نظام بنا رکھا ہے، تو پھر مالک الملک کی شان کے مطابق کیسے ہوگا کہ وہ دروازے دروازے جا کر ایک ایک سے کہتا پھرے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ سردست یہ کہنا ہے کہ پھر اس مالک الملک نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے بھروسے کے، اپنے اطمینان کے، اپنی وفاداری کے، اپنے مخلصین بندوں کا انتخاب کیا۔ ہر دور کے اندر انہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کی عوام تک پہنچایا ہے۔ سب سے آخر میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا، اور چننے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں میں بتاتے چل رہا ہوں۔ کس وجہ سے اللہ نے سنا؟ ان کی وفاداری کی وجہ سے، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ، اتنے اونچے ہیں، اتنے اونچے اخلاق ہیں کہ اپنے اخلاق عالیہ کی وجہ سے وہ کبھی غداری نہیں کر سکتے، وہ بے وفائی نہیں کر سکتے، اور ان کی عقلیں، ان کی فہم اتنی کامل ہے کہ اونچ نیچ ان کو روز روشن کی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی اور نامرضی بنانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اب ہمیں انتظار ہے، جب ہم نے اللہ کو جان لیا اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور نامرضی اللہ کے بتلائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، تو اب ہمیں انتظار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہمیں کہیں سے معلوم ہو، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کن چیزوں سے رکنا ہے۔
یقیناً ہمارے دل کے اندر یہ تقاضا پیدا ہونا چاہیے، یہ داعیہ پیدا ہوگا اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں گے۔ لہذا ایک انتظار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہمیں ملے۔ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں انسانوں کے اس انتظار کو پورا فرما دیا، اور جناب آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب سمجھ میں آئی کہ انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، رسول کی ضرورت کیوں ہے؟ اس وجہ سے امت کو، انسانوں کو رسول کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے احکام معلوم ہو، اللہ کی مرضی اور اللہ کی غیر مرضی معلوم ہو۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کی غیر مرضی کو معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی رضا جوئی ضروری ہے، اس کو راضی کرنا ضروری ہے، اس کے من کے مطابق چلنا ضروری ہے، اور جو چیزیں اس نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے، ان سے بچنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ضرورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ یہ حقیقی ضرورتیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے مبعوث فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور بھی بہت سے انبیاء کو نبوت ملی۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، موضوع سے وہ بہت متعلق ہے۔ ہمیں ایک بات اور سمجھنا ہوگا۔ ایک بات تو یہ کہ نبیوں کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں پڑتی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت مکے کے حالات کیا تھے، اس وقت عرب کے حالات کیا تھے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے حالات کیا تھے، اس بات کو بھی آج کے بیان میں سمجھنا یہ ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ تب انشاءاللہ پوری بات بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، یہ بھی جانتے ہیں۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ انسانوں کے اندر انسانیت نہیں تھی، انسانوں کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ بچی کا پیدا ہونا یہ بڑی شرم کی بات سمجھی جاتی تھی، لڑکی کا پیدا ہونا بہت بڑی گالی تھی، بہت عار کی بات سمجھی جاتی تھی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو اپنی بچی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہاں کے رسم و رواج کے اندر یہ چیز چل پڑی تھی، وہاں کی پرتھا بن چکی تھی۔ عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا یہ معاملہ تھا، اور عورتیں وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ آدمی جب چاہتا طلاق دیتا، اور جب چاہتا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو اپنے گھر میں دوبارہ لے آتا۔ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا عورتوں کا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کی سماج کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صرف ملک عرب میں نہیں، روم میں، فارس میں، ایران میں، دنیا کے دیگر ممالک میں، خود ہندوستان میں عورتیں ننگی رکھی جاتی تھیں۔ ان کی چھاتیوں پر کپڑے رکھنا جرم قرار دے دیا گیا تھا، اور عورتیں ان کو یہ حکم تھا کہ اگر تمہارے شوہر مر گئے، تم ابھاگن ہو، اپنے شوہر کی میت کے ساتھ تم جل کر ختم ہو جاؤ، تم دنیا میں ابھاگ پھیلا رہے ہو۔ اس طرح کے ماحول دنیا کے اندر تھے اس زمانے کے اندر۔
جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ کہانی اور قصے نہیں ہے، یہ حقیقت نما کا ایک آئینہ ہے جس میں مختصر سی تصویر دکھا کر میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یتیموں کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ ارے یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، یتیم ہونا ایک شاپ تھا، ایک گالی تھی، لوگ ان کو ابھاگ سمجھتے تھے، غریبوں کا کوئی مددگار نہیں تھا، اور بے ایمانی عام تھی، عدل و انصاف نہیں تھا، لوگوں کے حقوق پر قبضہ کیا جاتا تھا، اور یتیم لوگ وراثت میں بٹ جاتے تھے، لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، انسان چوری ہوتے تھے۔ لوگوں کے اندر اخوت، محبت، مروت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر 100 سال تک، 500 سال تک جنگوں کا رہنا آپ لوگ جانتے ہیں۔ نسل کی نسل گزر رہی ہے مگر انتقام وہ خاندانی نشان بنا ہوا ہے۔ اس طریقے کے ماحول میں اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، دین بیداری تھی، مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اللہ کے احکام کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ عجیب حال تھی دنیا کی، بے بسی سے انسانیت سسک رہی تھی، عدل و انصاف چاہ رہی تھی، کمزور اور غریب مایوس ہو چکے تھے کہ اب کبھی ان کو عزت ملے گی، کبھی ان کو سر اٹھا کر جینے کا موقع ملے گا، وہ مایوسی کی حد تک جا چکے تھے۔ یہ حالات تھے دنیا کے۔ ایک طرف نبی کی ضرورت سمجھیے، ایک طرف دنیا کے حالات کو دیکھیے۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالی نبی کس کو بناتے ہیں؟ کوئی پیمانہ ہوگا، کوئی ایسی خوبی ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں کہ لوگ دیندار اس کو کہتے ہیں جو بہت عبادت گزار ہو، اور جس نے کچھ کرامتیں دکھا دی تو ہم لوگ ان کو ولی سمجھنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں کہ نبی آخر کس صفت کی بنیاد پر نبی بنائے جاتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کوئی نبی بنایا جاتا ہے کہ وہ بہت عبادت گزار تھے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے؟ اگر اس وجہ سے کسی کو نبی بنایا جاتا تو خود نبی کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو نبی سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو نبی بنائے جانے کے لیے عبادت کا زیادہ ہونا اللہ کے نزدیک مطلوب نہیں ہے۔ اور عبادت صحیح کب مانی جائے گی؟ جب اس عبادت میں اللہ کے احکام شامل ہو۔ کوئی بندہ اپنے من سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا پتہ، کیا معلوم کہ وہ جس طریقے سے اپنے اعمال کو انجام دے رہا ہے وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ شرک بالکل ختم ہو گئی کہ کوئی عبادت کی وجہ سے نبی بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود اعمال یہ احکام کے محتاج ہیں، ابھی تو حکم آیا نہیں ہے۔ کیا کرامت کی وجہ سے کوئی آدمی نبی بنتا ہے؟ معجزے کی وجہ سے؟ جو جتنا زیادہ معجزہ دکھائے گا وہ نبی ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ معجزہ بھی نبوت کے بعد ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا مدار معجزات پر بھی نہیں ہے۔ پھر کس چیز پر نبوت کا مدار ہے؟ نبوت کا مدار کتابوں میں لکھا ہے علماء نے 3 چیزوں پر ہے، 3 چیزوں پر۔ نمبر 1، اللہ سے اخلاص اور محبت، کامل درجے کی اللہ سے اخلاص، اتنا وفادار کہ اس سے غداری کا صدور، اور غداری تو چھوڑو، اس سے نامردی کے اعمال نکلنے کا صدور ناممکن ہو جائے، اتنا زیادہ وفادار اور اتنا زیادہ احکم الحاکمین سے محبت کرنے والا وہ بندہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، اس کے اخلاق
بالکل اعلیٰ ہوں، بالکل اعلیٰ اخلاق ہوں، اتنے اعلیٰ اخلاق پورے زمین پر کسی کے نہیں ہونے چاہیے۔ اخلاق کے اندر عبادت بھی آتی ہے، حسن سلوک بھی آتا ہے، عدل و انصاف بھی آتا ہے، تواضع بھی آ جاتی ہے، لوگوں سے ہمدردی اور محبت بھی آ جاتی ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا بھی آ جاتا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی بنائے جانے سے پہلے کیسے تھے، غمگسار تھے، لوگوں سے محبت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، خود لوگوں کے لیے جا کر کماتے تھے، اور اس نیت سے کماتے تھے کہ وہ بڑا مشہور ہے، ہم جا کر کما کر لا کر اس کو دے دیں گے، اس لیے جا کر کماتے تھے۔ کسی کا بوجھ اٹھا دیتے تھے، لوگوں میں صلح کرا دیتے تھے، وہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے، ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ ابھی ان کی عمر ہی کیا تھی، پورے مکے کے اندر وہ مشہور ہو گئے، امین اور صادق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ نوجوانی میں اتنا آسان نہیں ہے مشہور ہونا۔ بڑے بڑے وہاں ترم خاں تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے فیاض اور سخی تھے خرچ کرنے والے، مگر ان کے درمیان ایک نوجوان جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جو کبھی بکریاں چرا کر اپنا پیٹ پالتا ہے، کبھی کسی کی مزدوری کر کے زندگی گزارتا ہے، کبھی کہیں ملازمت اور نوکری کرتا ہے، اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ کوئی راجا نہیں ہے، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ کوئی امیر زادے نہیں ہے، وہ کوئی شہزادے نہیں ہے، وہ نامور تاجر بھی نہیں ہے، وہ کسی سردار کے بیٹے بھی نہیں ہے۔ آپ غور کریں کس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پرورش فرمائی ہے، ذرا ان کے حال پر غور فرمائیں۔ مزدوری کرنے والے، وہ جوانی میں بکریاں چراتے تھے، بازاروں میں جا کر لکڑیاں بیچتے تھے، کسی کا بوجھ اٹھا کر مزدوری کر لیتے تھے تاکہ پیٹ کو اپنے چلا سکے، زندگی کو اپنی کاٹ سکے، اور کسی کا سامان لے کر ان کی نوکری کر کے ان کا سامان بیچ دیا کرتے تھے۔ آپ نوکری ہی کے لیے گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، انہوں نے آپ کو ملازمی کو رکھا تھا کہ آپ میرا سامان لے کر ملک شام جائیے، مال کو بیچیے، بیچ کر آئیے، آپ کی جو اجرت ہوگی، آپ کی جو دہاڑی اور مہنتانہ ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا۔ مگر آپ کے اخلاق کیسے تھے کہ اس شہر کی ایک بڑی تاجر، ایکسپورٹر عورت ان کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی، اتنی بارسوخ عورت، اتنی بڑی، اتنی مالدار عورت اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے ہی ملازم سے اپنے نکاح کا رشتہ بھیج دیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی، اس وقت کی ارب پتی عورت تھی، وہ اپنا مال ملک کے باہر بیچتی تھی، وہ ایکسپورٹر تھی، اور ملک کے باہر کے مال کو منگا کر مکے اور مدینے کے بازاروں میں بچواتی تھی۔ وہ امپورٹر بھی تھی، وہ ٹریڈر بھی تھی، بزنس مین میں ان کی بڑی حیثیت تھی، بہت مال تھا ان کے پاس، ان کو رشتے کی کمی نہیں تھی۔ مگر جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن ان کے یہاں ملازمت کی، اور ان کے اخلاق سے وہ اتنی متاثر ہو گئی کہ انہوں نے اپنا رشتہ نکاح بھیج دیا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اس کے بعد سب جانتے ہیں، شادی ہوئی اور 27 سال تک، 28 سال تک تنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا
آپ کو کام آئے گی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور 2 جگہ سے بیوہ ہو چکے تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور آپ کنوارے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو یہ 25 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 52 یا 53 سال کے ہو چکے تھے، ہو گیا 27-28 سال۔ اس درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ آج غیر الزام لگا رہا ہے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی پر، آپ کے تقدس پر، آپ کی عصمت پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے نعوذ باللہ وہ شادیاں کرتے تھے۔ انہوں نے کئی شادیاں کی، وہ جوانی کے بھوکے تھے اور ان کے اوپر وہ الزام لگائے جاتے ہیں جو ہرگز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس کے لائق نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے، ابھی تازہ ایک گستاخ رسول نے گستاخی کر کے اپنی عاقبت خراب کی ہے۔ میں اس کا جواب آپ کو بتا کر جا رہا ہوں کہ اگر وہ شہوت کے بھوکے ہوتے، اگر وہ عورتوں کے دل دادا ہوتے، اگر ان کو یہی بات منظور ہوتی کہ ہمیں کنواریوں سے شادی کرنا ہے، تو جب وہ 25 سال کے نوجوان تھے اس وقت تو انہوں نے نہیں کیا۔ 40 سال کی دوہری بیوہ سے شادی کرتے ہیں اور 53 سال کی عمر تک اسی ایک عورت سے نکاح کر دیتے ہیں۔ 53 سال میں آدمی بڑھاپے کو چھو جاتا ہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو عورتیں نکاح میں آتی ہیں وہ سب بیوہ یا بوڑھیاں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرماتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر، غالباً چوتھے نمبر پر، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 یا 56 سال رہی ہوگی یا اس سے زائد رہی ہوگی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آتی ہے۔ 55 سال مانیے۔ یہ الزام جو لگاتا ہے وہ جان بوجھ کر الزام لگا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح کی گزری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ پر ایسا کوئی الزام لگ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کی حفاظت فرمایا ہے، جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی حفاظت فرمایا ہے۔ ایسا اخلاق والا نبی، میں بتلا رہا تھا کہ نبوت کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے، اور آخر میں نبوت کے لیے عقل کامل اور فہم کامل کی ضرورت ہے۔ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ اس سے بنیاد پر کسی کا انتخاب ہوتا ہے نبوت کے لیے۔ چنانچہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سمجھیے کہ وہ نبی منتخب کر لیے گئے۔ غیر مسلم ہمارے بھائی آج بھی کال کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب میں یہ بتلایا ہے کہ ایک آخری بندہ آنے والا ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے گا، اللہ کا کلام سنائے گا، اور اس کی فرمانبرداری کرنا ضروری ہوگا۔ نجات اسی کی اتباع میں منحصر ہو کر رہ جائے گی۔ آج بھی وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کال کی اوتار کے نام سے، اور حقیقت کیا ہے کہ اس صفت کا بندہ وہ آ چکا، 1400 سال سے زائد گزر گئے۔ اس کا ثبوت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ وہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی خاتم النبیین ہے جن کا پوری دنیا کے لوگ نبی آخر الزمان کے نام سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں مقصد بعثت پر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سماجی اعتبار سے کتنے کمزور تھے آپ جان گئے۔ آپ مزدور تھے، آپ یتیم تھے، آپ بے سہارا تھے، آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، آپ بکریاں چراتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، آپ کوئی بڑے انسان نہیں تھے، کوئی فوجی کمانڈر نہیں تھے۔ ایسے وقت میں جب انہوں نے نبوت کی دعوت دی، جب انہوں نے فرعون کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں اور میں پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام کے تمام معبودان اللہ کے سوا باطل ہے اور رد کر دیے جانے کے لائق ہیں، تو کیا سب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر لی تھی؟ سب لوگ بس فوراً جھک گئے تھے؟ کسی نے نہیں مانا، یہاں تک کہ آپ کے سگے چچا ابو لہب یہ کہنے لگے نعوذ باللہ کہ نام تو تمہارا، اسی لیے ہم لوگوں کو بلایا تھا، ہمارے ہی معبودوں کے خلاف بات کرتے ہو، بلا وجہ ہم لوگوں کو بلایا، اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ ان کے جواب میں جواب نبی نے نہیں دیا، جواب اس نے دیا جس نے ان کو رسول بنایا تھا، جس نے اپنا کلام ان کے اوپر نازل کیا تھا، اس نے ایک اور کلام نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب، ہلاکت ہو ابو لہب کے لیے۔ یہ پوری سورت جو 2 لائن کی ہے اسی تناظر میں نازل ہوئی۔ میں یہاں پر کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو لوگ مان نہیں گئے، بڑی مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے جا کر نبوت کا اعلان کرتے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، تو 4 نوجوان ان کے پیچھے 4 نوجوان 8 نوجوان ان کے پیچھے دروازے پر آتے اور پیچھے سے کہتے لوگوں سے سننا مت، ماننا مت، یہ ہمارے معبود لات و عزا کے خلاف بول رہے ہیں، یہ حبل کے خلاف بول رہے ہیں، کعبے کے اندر ہمارے جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے خلاف بول رہے ہیں، کچھ سننا مت، یہ پاگل ہو گئے۔ منع کرتے تھے لوگوں کو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرے تو خبردار کوئی سننے والا نہیں جانا چاہیے، اگر کوئی گیا اور پکڑا گیا تو ہم لوگ سماج میں اس کو سزا دیں گے۔ منع تھا، کوئی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو نہیں سن سکتا تھا۔ کیا حالات تھے؟ اور آگے بڑھیے، 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ سے بم کر دیا گیا، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ باہر والے اندر آ سکتے تھے نہ اندر والے باہر آ سکتے تھے۔ شعب ابی طالب کے اندر انہوں نے پتھروں کو پکایا ہے، پانیوں کو کھولا کر بچوں کو تسلیاں دی ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، درختوں کی پتیاں، ٹہنیاں اور چھالیاں چبا کر وہ ان لوگوں نے جو چند لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ ایسے مشہور تھے وہ لوگ، ایسے کمزور اور بے بس تھے وہ لوگ، ان کی بے بسی کی انتہا کو سمجھیے۔ اور زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ روتے ہوئے کعبے کی طرف پلٹ کر تاکتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیدائشی وطن مکے کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تمام صحابہ کرام کو جو چند لوگ ایمان لائے تھے ان کو اپنے سرزمین پیدائش کو چھوڑنا پڑا۔ کمزور تھے یہ لوگ، جان سے مار دیے جاتے یا اتنا ستا دیے جاتے کہ ان کی زندگی دشوار اور دوبر ہو جاتی۔
یقیناً جان کا خطرہ نہیں ہوگا تو کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑے گا. جان کا خطرہ، ہر ایک کی جان کا خطرہ، چھوڑ کر چلے گئے. 13 سال گزر گئے، نبی ہوئے، اور ابھی پریشانی کا یہی عالم ہے. نبوت کی محنت کب کامیاب ہوگی؟ صرف 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں رہے. آپ کے اخلاق ایسے اونچے تھے کہ اس 10 سال کے اندر جتنے مخالفین تھے سب آ کر آپ کے قدموں میں گر پڑے. جو جان کا دشمن تھا، جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی رضوان صاحب نے آپ کو نعت میں سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے تھے کہ سر قلم کر دیں گے، مگر نبی کے اخلاق سے تو بہرحال واقف تھے اور انہوں نے قرآن کو سن لیا. قرآن کیا ہے؟ اس میں بھی نبی کے اخلاق ہی ہیں. جب انہوں نے سن لیا ان کے دل پلٹ گئے. اب ان کی وہی تلوار جو نبی کے خلاف نکلتی تھی اب نبی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آج ہمیں دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ ہمیں جواب دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے تلوار لٹکائی تھی؟ وہ ایمان بھی لائے اور صرف ایمان نہیں لائے، انہوں نے اعلان کر دیا آج کے بعد اگر جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آ کر ہمیں روک کر دکھا دے، ہم کعبے کے سامنے نماز پڑھیں گے. کسی کی مجال نہیں تھی عمر سے منہ لگ جائے. یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ کہاں سے کایا پلٹ گئے؟ اگر صرف ایمان لے آتے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کے اوپر جان بچھانے لگے، نبی پر جان قربان کرنے لگے. جہاں پر نبی کا پسینہ گرے وہاں پر اپنے خون گرانے پر راضی ہو جائے، اور جہاں پر نبی کا پیر پڑے وہاں پر اپنا سر کچلوانے پر راضی ہو جائے. یہ قربانی کا جذبہ آخر کس چیز نے پیدا کر دیا تھا؟ ایک صحابی گرفتار تھے، ان سے کفار نے پوچھا، مکے کے مشرکین نے پوچھا کہ میاں کیوں تکلیف اڑاتے ہو؟ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، ہم تمہاری جان بخش بھی سکتے ہیں، سودا کر لو. وہ خاموش تھے. مشرکین نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ہیلے بہانے سے یا تو ہمارے حوالے کر دو یا کوئی راستہ بتا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری جان بخش دیں گے. ان صحابی نے کیا جواب دیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا. انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، اس کے بدلے میں 10 بار بھی ہماری جان چلی جائے ہمیں یہ گوارا ہے. ان صحابی کو ایثار و قربانی اور محبت کے اس مقام پر کس چیز نے کھڑا کر دیا تھا کہ وہ نبی کے پیر میں کانٹا چبھنے کو گوارا نہیں کر سکتے؟ آپ بھی بہت سے لوگ کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی بہت سے لوگوں کو مانتے ہیں، لیکن کیا اس طریقے سے کوئی کسی کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے. اب رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا پائے گی. اور سنیے، جتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا قربان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ جہاد پر نکلنا ہے، تیار ہیں؟ اچھا تمہیں اپنے باپ اور اپنے بھائی سے ہی مقابلہ کرنا ہے تب بھی تیار ہیں؟ سامنا باپ سے ہوگا یا سامنا اپنی اولاد سے ہوگا یا سامنا اپنے ہی لوگ سے ہوگا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی غالب ہے کہ سب کچھ ہمیں برداشت ہے مگر آپ کی مخالفت برداشت نہیں ہے. جنگیں ہوئی،
ان جنگوں کے اندر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا، جنگ قادسیہ۔ جب ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو کسریٰ کا خزانہ ہاتھ لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت تھی، انہوں نے خزانہ بھر بھر کر وہ لوگ لے کر آئے۔ اپنے کمانڈر حضرت غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بھی تھے، مجھے بہت اچھی طرح نام یاد نہیں ہے۔ اپنے کمانڈر کے پاس وہ لوگ خزانہ لے کر آئے، اور ایک موتی کا ایک مہین سا دانہ بھی کسی نے اپنی جیب میں نہیں چھپایا۔ ایسی امانت داری، ایسی ایمانداری، ایسا عدل و انصاف، ایسی مروت، ایسی اخوت، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا نبی کے اوپر وہ لوگ قربان ہوئے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا شراب بہا دو تو فوراً بہا دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے اور مسجد میں کسی سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، مسجد کے باہر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں، بس آواز پہنچی بیٹھ جاؤ، فوراً اللہ کے نبی کی بات مان لی اور مسجد کے باہر بیٹھ گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم سے تو نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ ماننے کا جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ میں آپ لوگوں سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو جذبے آئے، یہ جو کایا پلٹی، یہ جو انقلاب برپا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے یہ انقلاب آیا۔ تلواروں کے زور سے نہیں آ سکتا۔ میں نے یہ بتلایا کہ اگر وہ بھی کمانڈر ہوتے تو ایک بار یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے، بھئی ان کے تابع تو کچھ لوگ ہوں گے، وہ کوئی راجہ تھے، بادشاہ تھے، شہزادے تھے، امیرزادے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ تو لوگ ہوتے ہی ہیں۔ میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں تھے۔ ایسے حالات میں پورا ملک عرب ان کے اوپر جان قربان کرنے لگے۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب آدمی اخلاق سے متاثر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے ملک عرب کے اندر محنت کی، 10 سال محنت کی، مکمل تو 23 سال محنت کی، اور پورے ملک عرب کو تو کیا، آپ نے عرب ممالک کو فتح فرما لیا۔ پوری دنیا کے اندر اپنے لوگوں کو بھیج کر دین کا ڈنکا بجوا دیا اور دوسرے دین والوں کو مغلوب کر دیا۔ میں یہ بات کیوں عرض کرنا چاہتا ہوں؟ اب اس کی طرف میں آتا ہوں۔ میں اس لیے میں ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں کہ نبوت کا جو مقصد ہے، بعثت کا جو مقصد ہے، اس مقصد کی سب سے بڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ بعثت کی سب سے بڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اسی اخلاق کے ذریعے عرب کے وہ سرکش لوگ، وہ ظالم لوگ، وہ قاتل لوگ، وہ ایسے لوگ جن پر کبھی کوئی حکومت نہیں کر سکا، اتنے سرفرے تھے وہ لوگ، اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ مہذب بن گئے، وہ لوگ سویلائزڈ ہو گئے۔ ایک ایسا معاشرہ، ایسا محلہ اور ایسی کمیٹی میں وہ لوگ آ گئے کہ پھر پوری دنیا میں انہوں نے جا کر امامت کی، پوری دنیا میں جا کر انہوں نے استادی کی۔ یہ نہ پڑھے لکھے لوگ تھے مگر ایسے بن گئے کہ پھر پوری دنیا میں علم کے امام بن گئے۔ آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر جلسہ کر رہے ہیں،
مقصد بعثت نبوت پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھیں کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے اور ہر زمانے میں ہے، اور نبی ہوتا کیسا ہے، نبی کی ذات کیسی ہے۔ نبی کی بات تبھی سمجھ میں آ سکتی ہے جب نبی کی ذات کو آپ جانتے ہوں گے۔ آج غیر نبی کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، اور اپنے بھی بہت سے لوگ نبی کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ وہ نبی کی ذات سے واقف نہیں رہتے۔ نبی کی ذات کو پہچان جائے تو نبی کی بات کا سمجھنا یہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ ابھی تک نبی کی ذات پر بات چل رہی ہے۔ نبی کی ذات ایسی ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک عرب میں نہیں، پوری دنیا کے اندر چند سالوں کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ آج ہم لوگ دلہی پور کے اندر کتنے کونے میں بیٹھے ہیں، مگر نام کن کا لے رہے ہیں، یاد کن کو کر رہے ہیں، کن کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، عزم کیے ہوئے ہیں اسی کی، جس کے بارے میں ملک عرب کے ابھی حالات میں نے بتلائے ہیں۔ ان کے اخلاق کا اثر آج ہمارے اوپر بھی پڑ رہا ہے کہ اسی طرح ہم لوگ بھی ان کو دیکھے بغیر، مکے مدینے جائے بغیر، ہم لوگ ان کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دنیا آج بھی حیرت زدہ ہے۔ آج بھی دنیا مسلمانوں کے اس جذبہ قربانی پر حیرت زدہ ہے۔ میں کتابیں پڑھتا ہوں، یوروپ کے لکھنے والوں کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، انگریزوں کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، اور غیر مسلموں کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ وہ لوگ حیرت کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس قوت تھی، کس خوبی کے وہ مالک تھے کہ پوری دنیا میں بسنے والے سارے مسلمان آپس میں چاہے کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت و ناموس کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر سب ایک رنگ میں ہو کر اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر ہے۔ آج ہم لوگوں کو اسی اخلاق کی ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر وہی بھائی چارگی جو اللہ کے نبی نے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان کرا دی تھی، وہ بھائی چارگی، وہ اخوت و محبت، وہ عدل و انصاف، وہ خدا پرستی، وہ اللہ کی عبادت، وہ اللہ کی معرفت، وہ اللہ کا ذکر فکر، وہ کلام کی تلاوت کرنے والا جیسا بنا دیا تھا۔ آج ہم کو سب سے زیادہ انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی تھی وہ سیدھے مقصد بعثت کی وضاحت کرتی ہیں۔ سورہ جمعہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت کے مقصد کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ سورہ جمعہ کے اندر هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تمنا تھی کہ کائنات کا سب سے افضل بندہ وہ میرے خاندان میں ہو جائے، ان کی بڑی تمنا تھی۔ لہذا وہ ایک عجیب موقع پر، جبکہ دعا کی قبولیت ہونی تھی، کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کا گھر بنا رہے ہیں، اور روئے زمین پر پہلا گھر بن رہا ہے۔ ایسا حساس اور نازک موقع، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی ہے اور مقصد بعثت کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی مومنین پر، ہمارے اوپر، آپ کے اوپر مخاطب کر کے اللہ اپنے احسان کو جتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ مقصد بعثت کو بیان فرما رہے ہیں، 3 جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مقصد بعثت کا ترجمہ میں کر دوں، سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہی وہ ذات ہے جس نے انہی میں سے، یعنی یہی عرب کے جو لوگ تھے جن کے حالات ایسے بکھرے ہوئے تھے، جن کے حالات اتنے ناگفتہ بھی ناقابل بیان تھے، ظلم و ستم کی انتہا پر جو تھے، جو قاتل تھے، جو زانی تھے، جو بے حیائی کے عروج پر پہنچے ہوئے تھے، جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا ہی پسند نہیں کرتا تھا، بڑے سرکش تھے، بڑے منمانے تھے، انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا ایک رسول، بھیج دیا۔ آگے سنیے کیوں بھیج دیا؟ یتلو علیہم آیاتی، جو ان لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف آیتیں پڑھ کر سناتا نہیں ہے بلکہ پھر آیتوں کا معنی اور اس کا مفہوم بھی بیان کرتا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کا جواب ہو گیا، بہت سے لوگ آپ لوگوں سے ملیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک ڈاکیہ کی ہے، بس آپ اللہ کا کلام لے کر آ گئے، امت کو تھما دیا، بات ختم۔ ان کا جواب یہاں پر ہے کہ بات ختم نہیں ہوئی، وہ کتاب لے کر آئے اور کتاب کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی کے سپرد کی ہے۔ جب تک ان سے کتاب کو نہیں سمجھو گے آپ کو کتاب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، بعثت کا دوسرا مقصد والحکمہ، اور کتاب کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے علم و حکمت کی باتیں بھی بیان فرمائیں گے، جن کو ہم لوگ سنت کہتے ہیں، آداب کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں۔ الحکمہ آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس لیے اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بنایا تاکہ وہ آ کر ان کو پاک کر دے۔ کیا پاک کر دے؟ باطنی پاکی، دلوں کی پاکی، دلوں سے کفر اور شرک کو پاک کر دے، دلوں سے تکبر اور گھمنڈ کو پاک کر دے، دلوں سے حسد اور کینہ کو پاک کر دے، دلوں سے اس بات کو پاک کر دے جس میں دل اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے یہ، جتنی بیماریاں ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، کمزور سمجھنا، برا سمجھنا، یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں، تاکہ یہ رسول آئے اور ان کے دلوں سے یہ بیماریوں کو پاک کر دے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیماریوں کو ایسا پاک کیا کہ ان کے دل یوں جڑ گئے، آپس میں وہ بھائی بھائی ہو گئے، اور ان کی یہ حال ہو گئی کہ میدان جنگ میں چند صحابی زخمی پڑے، پیاس کے مارے تڑپ رہے، ایک بندہ سوچتا ہے کہ لاؤ ان کو پانی پلا دو، پانی پلانے لگتا ہے، تب سے بغل سے کراہنے کی آواز آتی ہے
تو یہ بندہ جو خود پانی کا محتاج ہے اور پیاس کے مارے روح نکلنا چاہتی ہے، وہ کہتا ہے پہلے مجھے نہیں، پہلے میرے بھائی کو پلا دے، پہلے میرے بھائی کو پلا دے۔ یہ بندہ بغل والے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے منہ کھولو، اور اس کے بغل والے کے پاس سے کراہنے کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے پہلے مجھے نہیں، میرے بھائی کو پلا دے۔ کہاں سے پیدا ہوگا یہ جذبہ؟ کہاں سے ممکن ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تبھی ممکن ہے جب کوئی رسول آ کر امت کے دلوں سے بیماریوں کو پاک کر دے، ورنہ ممکن نہیں۔ جب تک رسول نہیں تھے، دل ایسے بگڑے تھے کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، اور باپ اپنی بچیوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے، خاندان سے لڑ رہے تھے، مائیں وراثت میں تقسیم ہو رہی تھی، یتیموں کو لوگ وراثت میں بانٹ لیتے تھے، زمینوں پر قبضے ہوتے تھے، انتقام میں سر اترتے تھے، عزتیں لوٹی جاتی تھیں۔ وہی لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے جو میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں پہلے مجھے نہیں، میرے بھائی کو پانی پلا دے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو پانی پلا دے۔ جب پانی پلانے کے لیے وہ تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، وہ مر چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، سوچا کہ پلٹ کر بیچ والوں کو پلا دوں، یہ بھی شہید ہو چکا، سوچا کہ پلٹ کر پہلے کو پانی پلا دوں، یہ بھی دنیا سے جا چکا۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب کوئی رسول آ کر امت کے دلوں سے کبر کی، حسد کی، عجب کی، عناد کی، حقد کی، تضلیل کی، تحقیر کی بیماریوں کو دور کر دے۔ اور آپ نے دیکھا وہ رسول آیا، انہی کے درمیان آیا، انہی کے دلوں کو پاک کیا، اور وہ ایسے بن گئے۔ یہ چار مقصد اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ رسول آیا حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، میں نے سارا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے۔ یہ رسالت نبوت کے چار مقصد ہیں۔ نمبر 1، نبی نے آ کر اپنی امت کو قرآن سنایا۔ قرآن سنانے کا معنی سمجھ لیں، بس مختصر سے بات رہ گئی ہے۔ قرآن سنانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ چنانچہ صحابہ کرام لگ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو سیکھا۔ کوئی پورے قرآن کا حافظ ہے، کوئی چند جز کا حافظ ہے، کوئی صرف سورتوں کا حافظ ہے۔ لکھنے کا دستور نہیں تھا، بہرحال بعد میں وہ لکھا بھی گیا، نبی کے زمانے میں لکھا گیا، مگر وہ لوگ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے۔ کوئی اگر لکھ رہا ہے تو لکھ رہا ہے، عام آدمی تو پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا، تو وہ یاد کر لیتا تھا۔ اور کیسے یاد کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا ہے۔ لہذا قرآن کا تجوید اور مخرج کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری، یہ فرض ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ لاپرواہی والا قرآن پڑھتے ہیں، اس سے بھائیوں کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ قبول کر لے کسی کا بھی، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا۔ الف کیسے نکلے گا، عین کیسے نکلے گی، چھوٹا کاف اور بڑا کاف میں کیا فرق ہے، سین اور شین میں کیا فرق ہے، صاد اور فا میں کیا فرق ہے، یہ تو کوئی معلم ہی بتا پائے گا۔ بچپن میں جب مشق کرائے گا تب ہمارا قرآن جا کر صحیح ہوگا، ورنہ عام طور سے قرآن صحیح نہیں ہوتا۔
تو اللہ کے نبی کی بعثت کے بارے میں آپ نے جلسہ رکھا ہے، ایک مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا اور ان کو سکھایا، قرآن پڑھایا اور کیسے پڑھنا ہے وہ بتایا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک صاحب ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا، الحمدللہ بہترین قرآن پڑھا۔ ایسا ہی قرآن پڑھنا چاہیے، آواز بھی عمدہ ہو، مخرج بھی اچھا ہو، صاف صاف پڑھتا بھی ہو، اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو سب لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ پڑھائیں گے، اور اللہ کے نبی نے ان کو قرآن سکھایا تو سارے صحابہ تلاوت کے عادی بن گئے۔ صرف قرآن کے تلاوت کی یہ تاثیر ہے کہ دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ لہذا آج کے جلسے کا مقصد وہی ہے جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے، یعنی تلاوت کرنا۔ ہم لوگ آج عہد کر لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ تلاوت کی عادت ڈال لیں گے کل سے۔ کل بڑا عظیم دن ہے جس میں ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو ویسے بھی اس دن ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھتا ہے۔ تو کل ہم صرف نہ پڑھیں بلکہ کل ہم یہ بسم اللہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ پڑھیں گے۔ یہ آپ نے پوچھا تھا کہ مقصد بعثت کیا ہے؟ مقصد بعثت میں پہلی چیز قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سیکھنا، اس کے الفاظ کو سیکھنا۔ مقصد بعثت کی دوسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ چلو ترتیب ابھی آیت کی ترتیب سے میں بول نہیں رہا ہوں۔ یہ جو بات آئی کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، آپ کا مقصد بعثت یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے، جب آپ اس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تو امت کیا لے گی؟ یہی تو لے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معنی اور مفہوم کو جو بیان کیا، پوری امت قیامت تک اس کی محتاج رہے گی۔ لہذا اپنی مسجد پر تفسیر قرآن کا نظام بنائیں، کسی کو منتخب کریں، بھلے ہفتے میں ایک دن ہو، 15 دن میں ایک دن ہو، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، مختصر وقت میں ایک بندہ عالم ہو، بڑھیا عالم ہو، اور وہ قرآن کی ایک آیت 2 آیت پڑھ کر اس کے معنی اور مفہوم کو مختصر میں بیان کر دے اور سب لوگ اس کو بیٹھ کر سنیں۔ یہ مقصد بعثت رسول ہے۔ ارادہ کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کریں گے اور آپس میں مشورہ کر کے اس کے نظام کو ڈالیں گے۔ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے، ہمارے سماج کا بھی فائدہ ہے، ہماری عورتوں کا بھی فائدہ ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی فائدہ ہے۔ اگر ہم نے بچوں کو دین نہ سکھایا تو کہیں ایسا نہ ہو میدان حشر میں وہ ہمارا دامن پکڑ لے کہ آپ کو بھی جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے ہمیں ایمان نہیں سکھایا، آپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا، آپ تو صاحب نمازی بن گئے، آپ تو فتنوں کے دور کے نہیں تھے، آپ بچ گئے، مگر جس دور کے ہم کو وہ فتنوں کا زمانہ تھا ہم فتنے میں بہ گئے، جہنمی ہو گئے۔ آپ اگر سکھا دیتے تو ہم بچ جاتے، ہم آپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات کا پورا خطرہ ہے، لہذا مسجدوں میں اس کا نظام ڈالنا ضروری ہے۔ ایک مکتب ہو، منظم مکتب، اور قرآن کی تفسیر کا نظام بنے۔ تیسری چیز الحکمت، مقصد بعثت کی تیسری چیز کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کے موتی دنیا میں بکھیرے، وہ علم و حکمت کے موتی ہم سب لوگوں تک بھی پہنچے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے اندر جو ہمارا بیان کرنے والا امام ہے وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو بیان کرے۔ وضو کی سنتیں کیا ہیں، غسل کی سنتیں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں،
کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ سجدہ کی سنتیں کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی سنتیں کیا ہیں؟ کوئی ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ایسے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی سنت تو کوئی ہوگی، اس سنت کو بیان کرے۔ انگلی ایسے ہوگی یا انگلی ایسے ہوگی، پھر ہاتھ باندھنا ہے۔ ہاتھ کیسے بندھے گا؟ اس سے پہلے کھڑے ہونا ہے۔ کوئی ایسے کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسے کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسے کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسے کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے کی سنت کیا ہے؟ یہ جو سنتیں ہیں، یہ جو طریقے ہیں شریعت کے اندر، یہ طریقے مطلوب ہیں، مقصود ہیں، یہ اصل ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی نے یہ سب بتلائے ہیں۔ تفصیل کا وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں ایک آدھ دو بتاتا، مگر ایک بھی نہیں بتلاؤں گا۔ آپ اپنی مسجدوں میں سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ سنتیں، سونے کی سنتیں، اٹھنے کی سنتیں، سونے کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، دعا ترجمے کے ساتھ، اٹھنے کی دعا ترجمے کے ساتھ، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی، تمام دعائیں آج چھوٹے چھوٹے بچے مکتب کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ یہ بچوں کی آخرت کا ذخیرہ ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ سعادت ہے۔ ان کا پورا ماحول بنا دے، یہی ماحول کا بنا دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور نمبر 4، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا۔ یہ دلوں کا پاک کرنا یہ خود سے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ چاہیں کہ اپنی عادت کو خود سے بدل لیں، یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت، بزرگ علماء کی صحبت، جو صحیح معنی میں اللہ والے ہیں، جو صرف اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی بٹوارا نہیں، کوئی اور بات انہیں پسند نہیں، وہ صرف اللہ کے نبی کے مشن پر ہے، اللہ کے بندوں سے سچی محبت کرتے ہیں، سچی ہمدردی رکھتے ہیں، اور آخرت میں کامیابی کے سوا ان کی کوئی منزل نہیں ہے۔ ایسے علماء کی صحبت میں جانا، ان سے اپنے تعلق بڑھانا، ان کے اپنی مسجدوں پر لانا، اور ان سے یہ کہنا کہ یہ دل کس طرح پاک ہوتا ہے، ان سے اپنے بیعت کے تعلقات کو کرنا، ان سے تسبیحات کو پوچھ کر ان تسبیحات کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی صرف نظر میں یہ اثر تھا کہ جس کی طرف تاک دیتے وہی پاک ہو جاتا، جس کی طرف توجہ فرما دیتے اس کی زندگی بدل جاتی۔ ہم تو اس زمانے کے اندر ایسا بندہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ہم ایسا بندہ تو نہیں ڈھونڈ سکتے، مگر کوئی غنیمت ہی ہم کو مل جائے، کوئی غنیمت ہی ہم کو مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھے، اپنے مسجد میں، اپنے علاقے میں معتبر، مستند اور اللہ سے ڈرنے والے علماء کو بلا کر ان سے اصلاحی تعلقات کو قائم کر کے اپنے دلوں کے اوپر محنت کرے، تاکہ وہ یزکیہم، جو مقصد بعثت کا چوتھا بھاگ ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر پورا ہو۔ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ ان کام کو کرتے رہنا ہے۔ اگر کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن امت کے اندر ہم لوگ لے کر چلنے والے کہلائیں گے قیامت کے دن۔ اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزاریں گے تو پناہ مانگی گئی ہے غافلین میں ہونے سے۔ ہم سب بھی اللہ پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے کسی کو غافلین میں نہ بنا، ہم سب کو اے اللہ عابدین میں بنا، صالحین میں بنا، متقین میں بنا، اے اللہ ہم سب کو ذاکرین میں بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سے دعا کر لیے نا، دعا فرمائیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے الہ العالمین، اے رب العالمین، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ، پورے علاقے والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ، دین، اپنے پیارے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اے رب العالمین، ہم سب گنہگار ہیں. اے اللہ، ہم سب خطا کار ہیں. اے اللہ، ہم سب غفلت کا شکار ہیں. اے اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں آج توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، ہم آپ سے نیک بننے کا وعدہ کرتے ہیں. اے اللہ، گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں. اے رب العالمین، ہم سے ہمارے گناہوں کو چھڑوا دے. اے اللہ، ہم کمزور ہیں. اے اللہ، ہم بہت بے بس ہیں. اے اللہ، طبیعتوں سے بہت مجبور ہیں. اے اللہ، ہم بار بار گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اے اللہ، کبھی نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی شیطان اپنا شکار بنا لیتا ہے. رب العالمین، ہم آپ کا سہارا چاہتے ہیں. اے اللہ، آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، آپ کی پناہ توڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور اے اللہ، آپ کے سہارے سے ہمیں اچک لینے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ، ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو، اور اے اللہ پورے علاقے کے لوگوں کو، اے اللہ پوری امت کو، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا. اے اللہ، اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ، گناہ بہت عام ہو رہے ہیں. اے اللہ، نوجوان طبقہ اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنس رہا ہے. اے اللہ، بے حیائی عام ہو رہی ہے. اے اللہ، زناکاری عام ہو رہی ہے. اے میرے رب، ہم کس کے پاس شکایت لے کر جائیں؟ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی دلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، کوئی امت کی اصلاح کرنے والا نہیں ہے. اے میرے رب، اب کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے. ہم لوگوں کی قسمت ہے کہ ہم خاتم النبیین کی امت ہیں، مگر اے اللہ، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ ہم امت میں دعوت کا کام کرتے. اے اللہ، ہم نے نہیں کیا. اے اللہ، جو کیا تو وہ کم کیا. اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. اے اللہ، ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما. اے اللہ، پوری امت پر رحم فرما. اے اللہ، پوری امت پر رحم فرما. اے اللہ، غیروں سے حفاظت فرما. اے اللہ، دشمنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام فرما. اے اللہ، اے اللہ، ہمارے مدارس کی، مساجد کی، عیدگاہوں کی، اے اللہ قبرستانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، دشمن سازش کر رہا ہے، قانون بنا رہا ہے. اے میرے مولا، ہم سب بہت کمزور اور بے بس ہیں، مگر اے اللہ آپ بہت مضبوط ہیں. اے اللہ، ہم آپ کا سہارا تلاش کر رہے ہیں. اے میرے مولا، اے ہمارے مالک، ناراضگی کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ، راضی ہو جائیے. اے اللہ، ہمارے مددگار بن جائیے. اے اللہ، ہمارے مددگار بن جائیے. اے اللہ، غیب سے سبیل پیدا فرما دیجئے. دشمنوں کی چالوں کو ناکام فرما دیجئے. اے اللہ، علاقے کی عورتوں کو دیندار بنا دیجئے. اے اللہ، بچوں کے مقدر کو سنوار دیجئے. اے اللہ، اس علاقے میں روزی روٹی میں برکت نازل فرما دیجئے. اے اللہ، رزق حلال فرما دیجئے. اے اللہ، جو لوگ بے روزگار ہیں، اے میرے مولا، غیب سے ان کو روزگار کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ، بے شادی شدہ کے شادی کا نظام بنا دیجئے. اے اللہ، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ، ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.